دوسرا ہمارا اثاثہ اوورسیز پاکستانی ہے، کیونکہ میرا انٹریکشن ان سے بہت زیادہ ہے اور مجھے انہوں نے سپورٹ، جس کو کہتے ہیں فورن فنڈنگ، کہ وہ لوگ جو بیچارے محنت کش لوگ جن کے اوپر ملک چلتا ہے، ان سے، کیونکہ میں شوکت خانم میں جب میں نے پیسے اکٹھے کرنے شروع کیا آج سے 30 سال پہلے، تو یہاں تو بڑی جلدی ڈونر فٹیگ ہو گئی، تو میں پھر جدھر جدھر پاکستانی تھے دنیا میں، تب سے میرا ان سے ریلیشن شپ ایکچولی میرے پہلے بھی تھی کرکٹ کی وجہ سے، کیونکہ ہم جب کرکٹ باہر کھیلتے تھے تو اوورسیز پاکستانی آ کے سپورٹ کرتے تھے. لیکن جب میں نے شوکت خانم کے لیے پیسے اکٹھے کیے تو میں پھر باہر نکل گیا. یہاں لوگ جو لوگ بڑے پیسے والے تھے وہ باہر سے کہہ دیتے تھے کہ وہ آفس میں نہیں بیٹھا صاحب، تو میں تب باہر نکل گیا. تو میرا اوورسیز پاکستانیز نے میری پھر مدد کی. یہ شوکت خانم جو بنا، یہ سب سے زیادہ کنٹریبیوشن اوورسیز پاکستانیز کی تھی، جس کو ہم فورن فنڈنگ آج کل کہتے ہیں. اس کے بعد جب میں نے نمل یونیورسٹی میں ان سے پیسے اکٹھے کیے، پھر جب آہستہ آہستہ جب ہماری پارٹی اٹھنے لگی تو سب سے پہلے سپورٹ اوورسیز پاکستانیز نے کی، اور ادھر سے پھر ہم نے پیسہ اکٹھا کیا، جس کا یہ الیکشن کمیشن کے اندر اتنا بڑا ڈرامہ چلا ہوا ہے کہ میں ابھی تک حیران ہوں. انہوں نے رات تو فورن فنڈنگ دیکھ ہی لی ہوگی جو 5-5.5 ارب روپیہ آ گیا 3 گھنٹے کے اندر. میں تب بھی جب میں اوورسیز پاکستانیز کو ملتا رہا تو میں نے ہمیشہ، میرے دل میں یہ تھا کہ ایک دن آئے گا کہ یہ پاکستان کو بیل آؤٹ کریں گے. IMF نہیں کرے گی، فرینڈلی ملک نہیں کریں گے، یہ کریں گے بیل آؤٹ. کیونکہ ان کے پاس جو پیسہ اس وقت جو ڈالرز پڑے ہیں، اگر ہم صحیح معنی میں اس کو ہم ٹیپ کر لیں، اور ہم نے کیا، ریمیٹنس میں ہم نے بڑا زور لگایا اور ریکارڈ ریمیٹنسز آئیں، اور ایکچولی اس کی وجہ سے ہم بچے رہے، کیونکہ انہوں نے 31 یا 32 ارب ڈالر بھیجا باہر سے، کبھی اتنا پیسہ نہیں آیا تھا. اور یہ بھی تھوڑی سی ایفرٹ کی تھی ہمیں، کیونکہ ہم اتنے اور پرابلمز میں پھنسے ہوئے تھے.